نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے رائٹ اور لیفٹ کے بارے میں۔ ہمارے یہاں دنیا میں کچھ لوگ اپنے آپ کو لیفٹ قرار دیتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو وہ ماڈرن سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو رائٹسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کنزرویٹو ہیں، قدامت پسند ہیں۔ اور شاید ان قدامت پسندوں رائٹسٹ لوگوں کے بارے میں ہی ایکسٹریمسٹ کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ اپنے آپ کو لیفٹ، گویا کہ وہ کنزرویٹو نہیں ہیں، گویا کہ وہ رائٹسٹ کے خلاف اپوزٹ ہیں، گویا کہ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں۔ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر رائٹسٹ کہلانے والے جو ہیں فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، کنزرویٹو، یا یہ جو ایکسٹریمسٹ کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شاید یقیناً ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی پسند لوگ ہیں۔ کنزرویٹو جو ہیں وہ قدامت پسند ہے، وہ ترقی پسند نہیں ہے، یہ ہم ترقی پسند۔ تو ترقی کس طرح کی، کس چیز کو ترقی کہتے ہیں، کس چیز کو ترقی پسندی کہا جاتا ہے؟ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو ایکسٹریمسٹ دونوں ہی ہیں، دونوں طرف ہی ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے۔ انتہا پسندی گویا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ شدت جذبات کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جانا۔ یہ الزام اگر رائٹسٹ لوگوں پر ہے تو یہ لیفٹ والے لوگوں پر بھی بیان ہی اسی طرح صادق آتا ہے۔ کیوں صادق آتا ہے؟ کہ وہ اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے نظریات میں انتہا پسند ہیں۔ جو کچھ چیزیں انہوں نے فرض کر لی ہیں، جو کچھ ان کے لیڈروں نے، ان کے جو لیفٹ کے، صاف ظاہر ہے ہر طرف کچھ لوگ گائیڈ کرنے والے، کچھ لیڈر ہوتے ہیں، کچھ لیفٹ کے لیڈر ہیں، کچھ رائٹ کے لیڈر ہیں۔ تو لیفٹ والے جو لیڈر ہیں، جو ان کو جو سبق پڑھاتے ہیں، جو ان کو رہنمائی کرتے ہیں، جس لائن آف ایکشن پہ ان کو لگاتے ہیں، جو روڈ میپ ان کو دیتے ہیں، جو ان کی تعلیمات دیتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہی ہیں۔ نارمل زندگی کی طرف کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ قدامت پسند والے درمیانہ کوئی نہ۔ حالانکہ زندگی جو ہے یا ہمارا جو رویہ ہے وہ ایک میانہ روی کا ہونا چاہیے، درمیانہ رویہ ہونا چاہیے۔ انتہا پسندی جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے، قابل پسندیدگی نہیں ہے، قابل غور نہیں ہے، قابل پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا جو دین ہے یہ انتہا پسندی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ ہمارا دین بالکل درمیان، خیر الامور اوسطھا، کہ ہر معاملے میں خیر جو ہے وہ درمیانی راستے پر ہے۔ ہمارا دین قطعاً انتہا پسندی کی طرف نہیں ہمیں لے کے جاتا۔ ہمارا جو دین کے اندر ایک اجتہاد کا پہلو ہے، وہ اجتہاد جو ہمارا دین اجتہادی نقطہ نظر کی دیتا ہے، ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، وہ قدامت پسندی ہے۔ قدامت پسندی میں تو اجتہاد کا کوئی رستہ ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بس ٹھیک ہے، جو لکیریں ڈل گئی ہیں بس اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے، اس دائرے کے اندر سے لیکن اجتہاد کا جو رستہ کھلا رکھا گیا ہے، گویا کہ یہ ایک ذہن کو کھلا رکھا گیا ہے کہ آپ اس دائرے میں بند نہیں ہوگے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں، دار کو وا کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ہر وقت زمانے کے اعتبار سے جو نئے نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر آپ تو جو ہمارا دین ہے، اگر اس کو کچھ لوگوں نے یقیناً اس دین کے اندر بھی اسی طرح جو رویہ ہمارا عام زندگی میں، سیاسی زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہی رویہ ہمارے دین کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کہ اس میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو فرض کر لیا ہے اور اسی کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس دائرے میں انہوں نے خود کو بند کیا ہے ساری دنیا اسی دائرے میں بند ہو جائے۔ جبکہ ہمارا دین تو، ہمارا اللہ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن جو ہے وہ تو ہمیں
اس طرح ان کے خیالات کے مطابق تو دائرے میں بند نہیں کرتا، نہ رائٹ لیفٹ کا کوئی اس طرح بتاتا ہے. وہ تو کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ہمارا دین تو عدل کا دین. کامن سینس بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ نہ آپ رائٹ کی، اگر رائٹ کے آپ انتہا پہ چلے گئے ہیں تو گویا کہ آپ انتہا پسند ہیں، اور اگر آپ لیفٹ کی انتہا پہ چلے گئے ہیں تب بھی آپ انتہا پسند ہیں. تو پھر انتہا پسندی کے الزام جو ہے وہ آپ صرف کنزرویٹوز کو، فنڈامنٹلسٹ کو، فنڈامنٹلزم والے فنڈامنٹل لوگوں پر ہی کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ الزام تو لیفٹ پر بھی لگنا چاہیے، وہ بھی اس دائرے میں آتے ہیں. ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میانہ روی چاہتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ مالی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، دینی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو. ہر معاملے میں ایک درمیانی رستہ، عدل کا رستہ، انصاف کا رستہ، میانہ روی کا رستہ ہمارا دین ہمارے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو دعوے دار ہیں خود کو بڑے سمجھدار دانشور سمجھنے والے لیفٹ کے دائی جو ہیں، وہ بھی تھوڑا اپنے رویے پر غور کریں، تھوڑا تحمل سے سوچیں کہ وہ بھی تو ایک انتہا پر کھڑے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو نارمل زندگی کی طرف لے کے آئیں، تو اور کامن سینس کی طرف لے کے آئیں، عقل عام کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. انتہا پسندی کسی بھی صورت میں، ہمارا دین تو بہرحال، جس دین پر کچھ لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے جس دین پر لوگوں نے الزام لگاتے ہیں، اور شدت پسند جو خود جاہل ہیں جو لوگ اور دین کو بدنام کر رہے ہیں، دین ایسا نہیں ہے. دین کی تعلیمات کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو دین میں انتہا پسندی تو ہے ہی نہیں، دین میں تو میانہ روی ہے. آپ جہاں مرضی دیکھ لیں، عبادات میں بھی میانہ روی ہے، تو پھر جب عبادات میں میانہ روی ہے تو پھر اس کے بعد آگے کیا کون سی بات رہ جاتی ہے؟ تو اسی طرح تمام معاملات کے اندر میانہ روی ہی جو ہے وہ دین کا تقاضا بھی ہے اور قابل پسندیدگی بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نارمل، فطری اور عدل اور میانہ روی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.